بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے بیٹے کاہلی۔ تو سبق کی ریڈنگ سے پہلے ہم لوگ اس کے جو مصنف ہیں سر سید احمد خان، ان کا تعارف پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سر سید احمد خان، آپ لوگوں کو بیٹے بتایا جا چکا ہے کہ تعارف میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کے دوران اہم ایم سی کیوز ہیں ان کو ذہن نشین کرتے جانا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ تاریخ پیدائش ہے اہم، اور تاریخ وفات انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح مصنف کہاں پر پیدا ہوئے اور ان کی کوئی خصوصیت ہے ان کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح ان کی تصانیف جو ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ریڈنگ کے دوران غور سے سننی ہے اور کتاب اپنی سامنے رکھ کر اس کو انڈر لائن کرتے جانا ہے، تاکہ اس وقت آپ امتحان کی تیاری کے لیے دوبارہ اس کو ریوائز کریں تو آپ کے سامنے وہ نشان زدہ الفاظ جو ہیں وہ آتے جائیں اور آپ ان کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ جی، سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، 1817 میں پیدائش ہے ان کی، اور 1898 میں یعنی کہ 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ سر سید کے مورث اعلیٰ، مورث اعلیٰ بیٹے مورث کا لفظی معنی وارث سے ہے، تو مورث اعلیٰ مطلب ہے ان کے بڑے جو تھے، ان کے جو آبا و اجداد تھے ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ سر سید کے مورث اعلیٰ یعنی آبا و اجداد شاہ جہان کے عہد میں، عہد بیٹے کہا جاتا ہے زمانے کو، شاہ جہان کے عہد میں زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ کون؟ ان کے جو مورث اعلیٰ تھے، آبا و اجداد تھے۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ رواج زمانہ مطلب اس وقت جس طرح تعلیم حاصل کرنے کا ایک رواج ہوتا تھا، اس رواج کے مطابق تعلیم پائی انہوں نے۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا۔ سر رشتہ دار کیا ہے؟ یہ میر منشی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سادہ الفاظ کے اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کو ہیڈ کلرک کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، میر منشی اور ہیڈ کلرک۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار ہیڈ کلرک کا کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ منصف انصاف کرنے والا، مراد جج ہیں۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود، سرکاری ملازمت کا چونکہ سرکار جو تھی وہ انگریز کی تھی، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، برابر کوششیں کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ 1875 میں تو یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے ایم سی کیوز میں کہ سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد کس سن میں رکھی؟ تو 1875 میں۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ یہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے کس شخصیت نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی؟ تو ایم سی کیوز میں سر سید اور اس کے علاوہ باقی شخصیات کے عنوان تحریر کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس کو ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ 1870 میں علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے 1870 میں علمی اور ادبی رسالہ جاری کیا۔ رسالے کا نام تحت پوچھا جا سکتا ہے، اسی طرح رسالے کا نام بتا کر
آپ سے सन پوچھا جا سکتا ہے. اسی طرح کس نے تحریر کیا تہذیب الاخلاق کس کا تحریر کرتا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. مطلب یہ MCQs بھی کسی بھی انداز میں پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے جی اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے. اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے. سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھا ہے. تو بیٹے اس پیراگراف کے اندر جو پہلے نمبر پہ ذکر کیا گیا جملہ کہ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، تو یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مضمون کی صنف کو کس نے رواج دیا. اس کا جواب کیا ہے؟ سر سید نے. سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی تعلیمی مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے. سر سید کا اسلوب نگارش سادہ سہل بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے. اسلوب نگارش بیٹے کہا جاتا ہے انداز تحریر کو. اسلوب نگارش انداز تحریر. سر سید کا اسلوب نگارش سادہ سہل بے ساختہ. بے ساختہ کا لفظ ہے نا بیٹے قدرتی. بلا تصنع سے پاک، یہ سارے معنی اسی کے آتے ہیں. تو سر سید کا اسلوب نگارش سادہ سہل بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے. بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے. کیا کہنا ہے وہ آگے دیکھیے. جی بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے. مطلب تمام احسانات، وہ بے شمار احسانات جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا. ایک سنجیدہ مضامین کو رواج دیا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید. بے لاگ بیٹے کہا جاتا ہے بے غرض کو، کہ ایسی تنقید جس کے اوپر کسی کے اوپر نکتہ چینی کرنا مقصد نہ ہو لیکن اصلاح مقصد ہو. تو بے غرض تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا. میں رپیٹ کیے دیتا ہوں سر مولوی عبدالحق کے قول کو. مولوی عبدالحق نے سر سید کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں جی کہ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا. اس کے بعد بیٹے مصنف کی تحریروں کو جو تصانیف ہیں ان کا تذکرہ کیا جانے لگا ہے. تو تصانیف کو بھی آپ لوگوں نے بغور سننا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. کوئی بھی تصنیف آپ سے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے کہ کس رائٹر کی ہے، کس مصنف کی ہے. اس وقت چونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سر سید کے متعلق، تو ہمیں تصنیف کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ساری آگے آنے والی تصانیف جو ہیں وہ سر سید کی ہیں. تو اس کے بعد اسی طرح اگر پیپر میں اچانک آ جائے آپ کے سامنے صرف تصنیف، تو آپ لوگ اس وقت سوچ میں پڑھیں گے کہ کس کی تصنیف ہے. اس لیے ان کو یاد کرنا ضروری ہے، ذہن نشین کرنا ضروری ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. مسلح کہا جاتا ہے اصلاح کرنے والے، اور معمار قوم کو تعمیر کرنے والے. سر سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی. یہ MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید نے کتنی کتابیں تحریر کی؟ تو 30 سے زائد. تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں. ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں. تو یہ تھی بیٹے ان کی تصانیف. تو آپ لوگوں نے تصانیف کو بھی یاد کرنا ہے اور اسی طرح
پورے کا پورا جو تعارف ہے اس کو اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، کوئی بھی MCQs رہ نہ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔